بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غائبانہ طور پر سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل نفرت ہستی ہے ابلیس، معروف نام شیطان ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، یعنی انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت شیطان کی ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیجئے کہ آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ اس وقت بہت نیک بلکہ فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ شیطان کو یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی کرتا تھا۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتے افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اس کو دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن عزازیل ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر عزازیل کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ عزازیل نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے میں لرز اٹھا، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے عزازیل کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عزازیل نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال عزازیل کی سوچوں پر غالب رہا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو عزازیل کی یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے عزازیل کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب عزازیل اپنی محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ عزازیل کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب عزازیل کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد عزازیل میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ شیطان عزازیل کہتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا توق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے، اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے میری ہزارہا سالوں کی عبادتیں میرے منہ پر دے ماری۔ میں جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ مجھے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب میں شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔
قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے میرا ذکر کر کے انسانوں کو مجھ سے دور رہنے اور میرے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو میرے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی: تا قیامت موت سے مہلت، اہل زمین کو بہکانے کی قوت، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کے رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہوں، گو کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرواؤں۔ چنانچہ میں ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنے وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہوں۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کے حامل اکثریت میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند میرے پیچھے چلنے لگتی ہیں۔ پھر یہ خود ہی شرک کو تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایت کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن شیطان جنات کی نسل سے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے، میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوی ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا، قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی میری باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، سرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدادہ ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگی ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کمسن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، لہٰذا ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔
اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کے سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں 7 افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے ایک کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم مجھ سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر، رونت اور بڑائی نے مجھے سجدے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکار جانے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کی بنا پر میری ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ انہیں جنت سے نکلوا دے، میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔
میں نے ان سے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان کے سطر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا ہے، کوئی انگور کا بتلاتا ہے، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ نے اس درخت کا نام مبہم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا۔ مجھے اس بات کی تو خوشی تھی کہ میں بی بی حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ میں فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ عموماً فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا کہ مجھے 4 پروں والا بنایا، جس سے مجھے ہر جگہ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے 4 پروں والی انفرادیت کا قصص الانبیاء میں ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جنت سے نکالے جانے اور آدم علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن کریم کے 7 صورتوں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میری اس پہلی کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور میں لعنت اللہ علی شیاطینہم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا کے ملاپ کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اکلیمیہ سے ہونی تھی۔ اکلیمیہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا بد شکل۔ قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا، وہ اپنی بہن اکلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اکلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا لہذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تو اکلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات بیدار کیے تو وہ راضی ہو گیا، اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ بعد ازاں قابیل اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم مجھ جیسا شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ تھا۔ میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا، اس کی بہت سی شادیاں کروائیں، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے، ان کے بعد حضرت ادریس آئے، لیکن میرا کام زور و شور سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ دنیا کے باسی گمراہی اور ضلالت کے گلوں میں دھنسے ہوئے تھے، جگہ جگہ بتوں، آگ اور سورج کی پرستش کی جا رہی تھی۔ میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مجھے اور میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ خلیج فارس سے عراق تک کے وسیع و عریض علاقے پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے کھیت و کھلیان، شفاف پانی کے چشمے، بڑے بڑے شاندار محلات، مال و دولت، آسائش و آرائش کی فراوانی اور بہترین صحت۔ یہ طویل القامت، قوی اور زور آور لوگ تھے۔ ان کی شان و شوکت، سطوت و جبروت، جسمانی طاقت و سہولت نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں میں یعنی شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس امارہ پر حملہ آور ہوا۔ اپنی بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا
تاہم انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت، قوت و شہرت کے نشے میں سرشار قوم عاد باغی اور سرکش ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بدی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کی واپسی ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر ہلکا عذاب نازل فرمایا، انہیں 3 سال کے لیے بارش سے محروم کر دیا۔ ان کے باغات اور کھیت کھلیان صحرا میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی رعونت نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے دی۔ پھر اللہ نے 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ انسان و حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر اوندھے منہ زمین پر گر کر فنا ہو جاتے۔ یوں پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے۔ البتہ وہ سب میرے ہی پیروکار تھے۔ حضرت صالح نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ ایک نہایت زوردار، تیز اور بھیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ آیا اور قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ دنیا میں میری کامیابیوں کی فہرست میں ایک اور بڑی کامیابی کا احوال موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فعل بد میں مبتلا کرنا۔ اس سے پہلے دنیا میں اغلام بازی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نہ صرف بدکاری سکھائی، بلکہ انہیں اس کا اس قدر عادی بنا دیا کہ لوگ اپنی عورتوں کو بھول بیٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن میری شیطانی چالوں نے اس قوم کو بدترین فحاشی اور بدکاری کی دلدل میں غرق کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود ہی فرمائش کر دی کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ بدبخت لوگ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں کبھی عذاب مانگنے کا مشورہ نہ دیتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات کو چیلنج کرنے کا کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے، زمین پر رات کا سما ہے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو اکھیڑا اور اپنے بازو میں رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا۔ قوم لوط دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد تھی، جہاں انہیں ہر قسم کی نعمت میسر تھی اور نہایت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 35۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا 40 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ راندہ درگاہ ہونے کے بعد زمین پر پہلی مرتبہ جس شخص سے مجھے خوف محسوس ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے والد کو پتھر تراش کر بت بنانا میں نے ہی سکھایا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا ہمنوا بنانے کی جان توڑ کوششیں کیں۔ کبھی سورج کو رب کے طور پر پیش کیا، کبھی چاند کو خدا ماننے کا خیال دل میں ڈالا، لیکن 1000 جتن کے باوجود وہ میرے قابو میں نہ آئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئے۔ میں دور بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچے کے پاس دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آب زمزم رواں ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی قربانی کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ راستے میں 3 جگہ میں نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کو ورغلا کر اس قربانی سے دور رکھوں، لیکن ناکام رہا۔ ابراہیم کے بتوں کو توڑنے کا واقعہ یاد کرو۔ میں نے نمرود کو راضی کیا کہ اس جرم کی پاداش میں انہیں پوری قوم کے سامنے آگ کے شعلوں میں ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میرے شاگردوں نے دنیا کا سب سے بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا، جس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی، بلکہ میں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ وار بھی ناکام رہا اور نار نمرود گل و گلزار بن گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ
ناکامی و نامرادی میرے قدم چوم رہی تھی۔ میں دور، بہت دور سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا مرید خاص نمرود اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا۔ اس کے سر پر پڑنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 965 قبل مسیح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت، دلنشیں آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ آج بھی لحن داؤدی ایک ضرب المثل ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پہ ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیاوی کام ممنوع تھے۔ میں نے یعنی شیطان نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ میرے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا اور پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ میں اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مسخ کر دیں۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر۔ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ بہرحال ناظرین، شیطان کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس نے ہم شیاطین اور جنات کو غلام بنا کر رکھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام دیا۔ سورہ صاد میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے وارث ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پتھر اور لوہے جیسی سخت اشیاء مسخر کر دی تھیں، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کے لیے ہوا اور جنات جیسے نظر نہ آنے والی چیزیں مسخر کر دی گئیں۔ انہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، جس کے لیے شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے اور ان سے بھاری مشقت کے کام لیتے۔ چنانچہ دنیا کے تمام شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف کھاتے تھے۔ دراصل اللہ نے ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس کے حکم سے دنیا کی ہر شے انسان کی تابع ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام حسب معمول شفاف شیشے سے بنی محراب یعنی عبادت گاہ میں داخل ہو کر اپنے عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں اپنے سامنے دیکھتے اور ان کے خوف کے سبب کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن ان کا عصا گر گیا جسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیاطین کو بہت زیادہ رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں ان کی آمد روکنے کے لیے میری ہدایت پر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کروائی، جہاں انہیں والدہ اور بہن کا قرب حاصل رہا۔ بنی اسرائیل وہ ناشکری قوم ہے جس پر ہر دور میں انعام و کرام کی برسات ہوتی رہی۔ اس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے گئے، لیکن شیاطین کی ہمنوا بن کر اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کی مرتکب ہوتی رہی۔ عذاب مسلط ہونے پر اللہ سے معافیاں مانگتی، وعدے کرتی، اور جب عذاب ٹل جاتا تو سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ شیطانی پگڈنڈیوں پر چل نکلتی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون مصر کو پانی میں غرق کیا، اس کا پورا ملک کسی قتل و قتال کے بغیر بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ کے شکر کی بجائے میری اطاعت جاری رکھی
ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں 40 سال تک وادی میں قید رکھا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کے باعث اس قید کے دوران بھی فیض خداوندی جاری رہا۔ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، روشنی کا مینار کھڑا کر دیا گیا، بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، اور 40 سال تک آسمانوں سے من و سلوہ کا نزول بھی ہوتا رہا۔ مگر ان یہودیوں نے اس وقت مجھے حیران کر دیا جب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیا ایک طرح کے کھانے آتے ہیں؟ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی، پیاز، مسور اور گیہوں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا تو اپنی قوم کے پاس گئے اور جہاد کی دعوت دی، تو بولے اے موسیٰ، وہ تو زبردست قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جانو اور تم دونوں ان سے جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آزمائش، امتحان اور مصائب و الام میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے صبر و شکر کا فرشتوں میں بڑا چرچا تھا۔ مجھے یعنی شیطان کو ان سے حسد ہوا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، اگر مجھے ان پر وقتی تسلط دے دیں تو میں ان سے صبر و شکر چھڑوا دوں گا۔ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، چنانچہ یہ حق دے دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو بولے اے اللہ، تو نے ہی عطا فرمائی، تو نے واپس لے لی، تیرا شکر ہے۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، سب فوت ہو گئے۔ فرمایا تیری امانت تھی، تو نے لے لی۔ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تو عرض کیا، یہ جسم و جان تیرے ہی عطا کردہ ہیں، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ ایک دن میں طبیب کے بھیس میں ان کی اہلیہ کے پاس گیا اور کہا، میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تندرست ہو جائیں تو یوں کہہ دیں کہ مجھے اس طبیب نے شفا دی ہے، بس یہی میرا معاوضہ ہے۔ اہلیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے خوشی خوشی ذکر کیا تو فرمایا، وہ طبیب کے روپ میں شیطان مردود تھا، میں ان کے قریبی تھا اور ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ان سے صبر و شکر چھڑوانا میرے بس کی بات نہیں۔ زمین پر اللہ کی سب سے نافرمان قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، لیکن اللہ نے بہت بار اپنے انعام و کرام کی بارش برسائی، لیکن یہ ناشکری قوم کبھی فرما بردار نہ بن پائی۔ انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھانا اس کا شیوا رہا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت کے ساتھ آسمانی کتاب انجیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکم مادر سے آسمانوں پر اٹھانے تک بہت سے معجزات سے نوازا، جس کی تفصیل سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ انہی معجزات کی بنا پر اہل نصارہ انہیں خدا سمجھنے لگے تھے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم اور اللہ تینوں خدا ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک کفری عقیدہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ عین مسیح بن مریم ہے۔ بنی اسرائیل کے منکرین نبوت نے میری ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 569 سال تک بدی کی قوتوں کا راج رہا، لیکن پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے میری زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہو گیا۔ ابو جہل سے ابو لہب تک، یہود سے منافق اعظم عبداللہ بن ابی تک میرے بڑے اور قابل رشک مہرے زمین بوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مکر و فریب، چالاکیاں، چال بازیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی ہتھکنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ مجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہمت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ میں حضرت عمر کی دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ میری اور میرے رفقا کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی نے دنیا کو منور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے 30 سال میری تباہی و بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا دی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت راشدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے مواقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے۔ 9 صلیبی جنگوں میں نصارہ کی مسلسل ناکامی کے بعد
پاپائیت کو، مسلمانوں کے علمی میراث پر قبضے کا مشورہ میں نہیں دیا۔ مسلمان جنگجو سپہ سالاروں کو جنم دینے والے سرزمین عرب کو بانجھ کیا۔ اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ میری ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میرے ہی ہاتھوں انجام پایا۔ سکوت ڈھاکہ، سکوت کشمیر، ہندوؤں کے مظالم، امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کر کے انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرا یعنی شیطان اور ابلیسی جماعت ہی کا کارنامہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 27 رمضان المبارک جمعے کے بابرکت دن کے وہ لمحات میرے لیے نہایت پریشان کن تھے کہ جب اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مملکت خداداد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ میں ان دنوں دوزخ کے نزدیک قید تنہائی میں تھا۔ اس مملکت کی بنیادوں میں 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہزاروں معصوم بچیوں کی عصمتیں شامل ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں برا ہوں اور بدنام بھی۔ میں انسانوں کو بہکانے کا کام چوری چھپے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میرا مد مقابل ایمان کی حرارت سے محروم اور نہایت کمزور ہے، لہٰذا اب میں ببانگ دہل اپنے اہداف کا اعلان کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔